أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وصلی اللہ علیہ النبی الکریم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 17. کل کے سبق میں، صبح کے سبق میں آپ نے شاید توجہ کی ہو کہ اس سورت کے دعوے کے مطابق دلیل کیسے بن رہی ہے. پہلے جو اس مقام پر دلائل ہیں، کچھ آیتوں کے بعد پھر دلائل کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں شاید اللہ کریم کی مراد تک پورا نہیں پہنچ پا رہا، مجھ سے آیتوں کا فرق نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کے اندر خطاب کیسے گجھیا ہے. جس طرح ایک سفر طے ہوا تھا ہمارا سورہ الحج کے اندر، کتنے کچھ اس کے اندر پیچ تاب تھے، کتنے کچھ ربط لگتے رہے، زگ زیگ مضامین آتے رہے، تو یوں جو ہے کتنی موڑیں نکلتی رہی. تو یہ رب کریم کے بلیغ خطاب کے عجیب عجیب انداز ہیں. تو پہلی دلیل ہم نے عرض کی تھی کہ یہ التفات مومنین کی طرف ہے، کیونکہ سورت کا دعویٰ ہے نا کہ لائحہ عمل پر کام کرنے والے کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دلائل قدرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے واقعی قدر کی ہے، نعمت کا شکران کیا ہے، کفران نہیں کیا، کہ تمہیں اللہ کریم نے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ تم نے واقعی اچھے کام کیے ہیں، اور ہم تو تمہیں اول سے ابتدائے آفرینش سے تمہاری ترقی طے کر رہے ہیں، تمہیں بلندیاں دے رہے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. تمہارے بغیر مانگے کے بہت کچھ دیا ہے، اور بغیر مانگے کے بہت کچھ ملے گا. تو اس پر پہلی دلیل کے 7 مدارج پورے فرمائے تھے، کیونکہ ان کی اعداد بھی 7 تھی. اچھا، صبح میں یہ نقطہ نہ بتا سکا، مختصر لمحات مختصر الفاظ میں یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ 7 صفتوں کے اندر اللہ نے خلاصہ بیان کیا ہے پچھلی صورت کے 17 احکام کا. جس طرح کہ صبح بتایا، تو یہ نقطہ دیکھنا ہے کہ 7 کے اندر اللہ نے کیوں اس کا خلاصہ رکھ دیا. 17 احکام کا 7 کے اندر بھی کیوں، یہ 7 کے اندر ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی پوری رہنمائی پر چلتا ہے نا، اس کے اندر اچھی صفات اور عادات پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ پوری دنیا والوں کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ساروں کو یہی عادات اچھی لگتی ہے کہ بندہ تابع فرمان ہو، بندہ کسی قسم کا نافرمان نہ ہو، اگر مذہب رکھتا ہے تو مذہب کا نافرمان نہ ہو، اگر انسانیت کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ہے تو اس کے اندر بندہ نافرمان نہ ہو، اعلیٰ کوالٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے، عادات اس کی خود بخود خوبصورت ہو جائیں. ہر بندہ چونکہ چاہتا ہے، لہذا رب کریم نے فرمایا کہ جو میرے 17 احکام پر عمل کرتا ہے نا، اس کے اندر خود بخود یہ 7 صفات پیدا ہو جاتی ہیں. کیوں جی؟ کہ یہ 7 اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک کو یہی چاہیے ہوتی ہے کہ میں ان صفات کا حامل ہو جاؤں نا، پھر میرے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہے گی. چند صفات پر بندہ کامل ہو اور چند صفات نہ ہو تو پھر بھی کمی ہے، ساری صفات ہوں لیکن تھوڑی ہوں پھر بھی کمی ہے، ایک آدھ قسم کا مسئلہ ہو پھر بھی کمی ہے. تو یہاں اللہ کریم نے
فرمایا کہ یہ اگر 7 راستے اور 7 سفر کوئی طے کرتا ہے نا، 7 عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ کمال رکھتا ہے۔ اور یہ تب پیدا ہو سکتی ہیں جب پچھلے احکام پر عمل ہوتا ہے نا، تو خود بخود یہ 7 صفتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب یہاں سے مانگا نہیں گیا، پچھلی صورت میں تو مانگا گیا تھا نا، اور یہاں صرف تعریف ہے کہ یہ والے کام کرتے ہیں، یعنی خود بخود یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کمال تک پہنچنے کے لیے یہی صفات ہے 7 کی 7۔ اسی طرح اللہ کریم بعد میں بھی کچھ صفات ارشاد فرمائیں گے، لیکن وہاں کوئی اور نکتہ ہے، وہاں کوئی عجیب بات ہے، وہاں تھوڑا سا منظر تبدیل ہوگا۔ کیوں؟ یہ اب وہی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے دوسری دلیل، تیسری دلیل، اسی طرح چوتھی دلیل۔ یہ اللہ کریم بھی 7 کے اس پیرائے کے اندر، 7 کے مدارج میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرمائیں گے، اور بڑا عجیب انداز ہے۔ اور اس میں بھی التفات مومنین کی طرف ہے کہ مومنوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ واقعی تم قدردان نکلے، کہ میں اللہ نے پہلے جو تمہارے ساتھ کیا تمہیں احساس ہے، پتہ ہے کہ ہم اپنے اس رب سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اور دوسری دلیل اللہ کریم نے فرمائی ہے، ذرا اس کی طرف توجہ کرنی ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے، آپ کو حل کرا دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ یہ دلیل نمبر 2 ہے، یہ مومنوں کو دی جا رہی ہے، دلیل مومنوں کو سمجھائی جا رہی ہے، یعنی ان کے رتبے۔ اچھا بالطبع کفار کی طرف بھی التفات تو ہے نا اس صورت کا، بالطبع ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بے قدرے نکلے اور مومن قدردان۔ اس دلیل میں اللہ مومنوں کی طرف توجہ کر کے کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 راستے، 7 طرائق، وما كنا عن الخلق غافلین۔ یہ 2 جملے حیران کن انداز میں، کافی ٹائم لگتا ہے ان 2 جملوں کو بھی حل کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ کو یہ صورت کے مضمون کے مطابق یہ جملے لگ گئے تو سمجھو آپ نے کمال حاصل کر لیا۔ وہ یہ ہے جی کہ 7 راستے۔ اب 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ 7 آسمان ہیں جی۔ اچھا 7 آسمان ہم نے دیکھے ہوئے تو نہیں ہیں، ہمیں تو لگتا ہے یہ ایک آسمان ہے۔ وہ چونکہ 7 سماوات، 7 سماوات انطباقا، 7 سماوات، یہ 7 کا لفظ چونکہ آسمانوں کے ساتھ آیا تو عام مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد 7 آسمان ہیں، کیونکہ 7 کا لفظ ہے۔ پھر فوقکم کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اوپر بھی ہو اور ساتھ بھی ہو، تو طریق سے مراد آسمان ہے۔ اچھا جی، لیکن اب بندہ حیران ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ فقط قدرت دکھانا مقصود ہو تو وہ تو پچھلی صورت میں ہو چکا، اس سے پچھلی صورت میں بھی ہو چکا۔ کہ کیا تم نے توجہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، کانتا رتقا ففتقناہما، یہاں کوئی نئی بات ہونی چاہیے۔ تو اب سوچتے سوچتے معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ آپ مفسرین صحابہ ان کے اقوال کو دیکھیں گے کہ یہاں طرائق سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، کس نے طباقاً اور طرائق کو ایک جیسا بنایا کہ طباقاً 7 سماوات طباقا برابر سرابر ہے، تو یہ چونکہ برابر سرابر ہیں اور جو مطبق چیز ہوتی ہے وہ جو ہے متروک النعل سے تشبیہ ہے، جوتی کا جوتی کے برابر ہونا، تو جو جوتی کے برابر ہو جائے تو اشارہ نکلا کہ یہ طرائق سے مراد برابری ہے نہ کہ راستے۔ یہ بھی بات آ گئی۔ اب بندہ حیران ہے کہ اللہ کریم نے پچھلی جب دلیل دی تھی نا، وہاں پر وہی باتیں توجہ کے ساتھ بتائی جو نظر آ سکتی تھی یہ دل کی طرف، اور جو نظر نہیں آ سکتی تھی ان کو اللہ نے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا، جس طرح کہ آپ نے دیکھا۔ تو مومنوں کے لیے ہے، مومن ایک ہی چیز کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پر 7 طرائق، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے جی، کیونکہ قرآن کی نص کے اندر بھی تو دخل اندازی نہیں نہ کرنی، اپنی طرف سے تفسیر بھی تو نہیں نہ کرنی، جہاں جہاں اقوال ملتے ہوں وہاں وہاں اقوال سے ڈھونڈنا ہے اور اس کو فٹ کرنا ہے، اس لیے ہمارا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔
جی کہ دورہ تفسیر القرآن میں ہمارا ٹائم لگ رہا ہے، ابھی تو ترجمۃ القرآن بھی آسان ہے، گزر گیا ہے جی، سب آتا رہے گا۔ دورہ علوم القرآن میں بھی پھر وقت تو الگ چاہیے ہے جی، یہ دورہ تفسیر القرآن، دورہ خلاصہ تو تفسیر القرآن آئے گا تو آئے گا۔ یہ ٹھیک چلتا ہے، چینج زیادہ تو نہیں ہے اس میں، دیکھ لو ٹھیک کھڑی اپنی جگہ پر، لگتا ہے کہ کو تھوڑی زیادہ ہے، شاید نہ ہو، اگر نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دینا تاکہ یہ سبق خراب نہ ہو، کیونکہ آج ممکن ہے میرا اپنا گلا اسی طرح ہے۔ اچھا جی، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ واقعی جناب یہ اطمینان ہو گیا ہے اور اگلا جملہ بھی اس کی تائید کر رہا ہو تو پھر تو مزہ آ جائے گا کہ نہیں۔ سبع طرائق، ہم دیکھتے ہیں کہ طریق سے مراد راستہ ہوتا ہے، ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو براہ راست اوپر سے ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ ہم نے جب دیکھا ایک تو پانی اوپر سے ہمارے پاس پہنچتا ہے، اوپر سے بادلوں سے آیا، دوسرا ہمارے پاس ہوا بھی پہنچتی ہے اوپر سے، اسی طرح تیسرا ہم نے محسوس کیا جس کی انسانوں کی ضرورت ہے، ہم نے محسوس کیا کہ سورج کی کرنیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں، اور ہم نے محسوس کیا کہ چاند کی روشنی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اگر یہ چاند کی روشنی نہ ہوتی تو یہ پھل میٹھے ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ چار، اور دیکھیں بھائی اوپر سے کیا چیز آتی ہے، ہاں جی آسمانی بجلی جو ہے یہ اوپر سے آتی ہے، سٹور ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے عجوبے، کتنی انرجی زمین کے اندر چھپ جاتی ہے۔ 5 چیزیں تو ہم نے دیکھی، اسی طرح ہے نا کہ بارش بھی اوپر سے آئی، سورج کی کرنیں بھی اوپر سے آئیں، چاند کی روشنی بھی اوپر سے آئی، ہوا بھی اوپر سے آئی، اور بجلی جو آسمانی ہے وہ زمین تک جو چیز پہنچتی ہیں وہ ہے 5۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان دلیلوں کا تعلق مومنین سے ہے، براہ راست کفار کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، ضمناً تو سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہ سمجھیں تو ان کی مرضی۔ مومنوں کو اللہ ان کی قدر کرنے پر ان کو انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ انعام بھی تمہیں دیے ہیں، پہلے سے دے رکھے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا کہ جب انہوں نے 5 دعائیں مانگی نا، رب اشرح لی صدری، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ تو تمہیں دے رہے ہیں، پہلے بھی ہم دیتے آئے، یہ چیز بھی دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، 55 تک آپ کو دے۔ اسی طرح اللہ مومنین کو کبھی کبھی اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں۔ تو عجیب رنگ ہے کہ اس صورت کا بہت مزہ آیا کہ یہاں اللہ کریم نے فرمایا تمہارے اوپر مومنوں ہم نے 7 راستے بھی کھولے تھے۔ اچھا 5 تو طے ہو گئے، مومنوں کی طرف التفات ہے تو مومنوں کے لیے فرشتوں کا اوپر سے آنا یہ بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ مومنوں کے لیے، مومن تو سمجھیں گے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، تنزل الملائکۃ والروح الیہ، فرشتوں کا عروج نزول، یہ مومنوں کے لیے تو اعزاز ہے نا بہت بڑا۔ اچھا جی کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ ایک اور چیز بھی ہے جو مومنوں کے لیے اوپر جانے کی طرف اللہ کریم فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، مومن جو ہے وہ اپنے اللہ تک بات لے جانے کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں وہ آسمان پر ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے پاک کلمے میرے پاس آتے ہیں اوپر چڑھ، اللہ تو ہر جگہ ہے نا جی، تو یہ اوپر والی سمت بھی اللہ کی طرف ہے، نیچے والے بھی اللہ کی طرف ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، تو اللہ نے کلم الطیب کی جو جگہ متعین کی وہ اوپر کی طرف کی، سمجھا نہیں؟ تو یہ 7 چیزیں ہوئیں جس کے لیے ہمارے اوپر کی نعمتیں ہمیں یاد دلائی گئیں۔ اب لگتا ہے کہ اس طرح اس مراد مطلق راستے ہیں، نعمتوں کے راستے ہیں، 7 نعمتیں تو یاد آ گئی نا، ایک وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، آپ کو کوئی 8ویں چیز نظر آتی ہو تو بتا دو، کوئی بھی 8ویں چیز نظر آئے تو بتا دینا، ہم تو آپ کو یہ بتا گئے کہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے 7 چیزیں ملی، تو یہ مومنوں کی طرف التفات ہے کہ تمہیں ہم نے جب پیدا کیا مختلف مدارج کے اندر 7 طریقوں سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت اور جنت کے داخلے تک تمہیں ہم نے 7 مراحل سے گزارا جی۔ اچھا پچھلی دلیل کا ایک ربط بھی شاید رہ گیا تھا کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
کہ بعد آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ بھی پچھلے سبق کے ساتھ ایچ کر دینا کہ خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ اللہ کریم کی کوئی بات بے ربط تو نہیں ہوتی، یہ ربط کیسے لگے گا؟ الذین یرثون الفردوس، آیت کا آیت کے ساتھ بھی تو جوڑ ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کے ساتھ، اس کی میں اشارہ پہلے بتا گیا ہوں کہ لفظ یرثون آیا نا کہ تم مالک ہو، تم وراثت کے طور پر تمہیں یہ گھر دیا جا رہا ہے، ویسے تمہیں مالک نہیں بلکہ وراثت کے طور پر، جہاں تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے مٹی کے خلاصے سے اللہ نے کہاں بنایا تھا ہمیں؟ اور جنت کے اندر بنایا تھا، وہی اللہ جہاں سے تم پیدا ہوئے تمہاری اصل تو وہی ہے، وہی جاؤ گے تو پھر اس لیے تحیون کے بجائے تبعثون کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ اس کے اندر دونوں فائدے دینے تھے مومنوں کو، زندہ بھی کیا جائے گا اور تمہیں گھر تک پہنچایا بھی جائے گا، تو تبعثون کے اندر دونوں فائدے ہیں، سمجھا جی؟ تو یہ مومنوں کی طرف التفات ہے، یہ زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ یہ دلائل جو ہے فقط 4 یا 5 دلائل عقلیہ یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مومنوں کی طرف التفات کی دلائل ہیں، دلائل عقلیہ، کہ اللہ نے تمہارے بہت سارے کام تمہارے کہے بغیر بھی پورے کیے ہیں، اور تم نے واقعی نعمت کی قدر کی ہے اور اپنے اندر یہ 7 صفات پیدا کی ہیں، 17 احکام پر عمل کر کے قد افلح المؤمنون، مومنوں تم کامیاب ہو گئے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ دو عقلی دلیلیں، لیکن دونوں میں التفات کس کی طرف ہے؟ مومنوں کی طرف۔ اب اگلی جب دلیل آپ حل کریں گے تو اسی طرح میں نے کہا تھا کہ ما كنا عن الخلق غافلين، یہ والا جملہ پچھلے جملے کی تائید کر رہا ہے جو ہم نے مانا کیا کہ 7 طرائق، 7 راستے ہیں تمہارے لیے، اوپر سے 7 انعام آتے ہیں۔ یہ انعام کیسے ہیں؟ بڑے ہیوی قسم کے انعام آتے ہیں، صرف مثلا سورج کی کرنوں کو ہی لے لو تو سائنسدان حیران ہے کہ کتنی تہ بنتی ہیں درمیان میں، کتنا عجیب، ان تہوں کے بعد سورج کی کرنیں کو چھان چھان کر انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے، ذرا سی ایک تہ کو خراب کر دیا جاتا، نعوذ باللہ انسانیت جل جاتی ہے۔ ایک مثلا ہوا کو لے لو، ہوائیں ہیں جناب، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، جتنی کچھ ضرورت ہے وہیں ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، عجیب ہواؤں کے خزانے اللہ نے زمین پر رکھے ہیں جو اوپر سے آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لے لو، اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ ذرہ ذرہ کاریگری میں اعلیٰ نمونہ دکھایا گیا، ذرہ ذرہ کی کاریگری اس کے اندر کوئی عجیب کمال ہے۔ تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ما كنا عن الخلق غافلین، ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تم سے غافل تو نہیں رہیں گے، تمہیں کیا ساری مخلوق کو، جس کو بھی پیدا کیا، اب سورج کو کوئی پیدا کرتا تو بھول کر اس کی روشنی زیادہ پڑ جاتی، مخلوق تو جل نہ جاتی، اللہ فرماتے ہیں میں بھولنے والا نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں، جو پیدا کیا وہ اچھا کیا، جو پیدا کیا وہ اچھا کیا۔ اب ما كنا عن الخلق غافلین کا جملہ بھی زائد نہیں ہے، گویا یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی اور نعمت کی یاد دہانی کی دلیل ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم تم سے غافل نہیں ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب تمہیں پیدا کیا تو بچپن میں بھی پانیوں کے حوالے ہو گئے تھے، ہم نے وہاں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ جملہ بھی فٹ ہو گیا، پریشانی ہماری حل ہو گئی کہ یہ جملہ زائد کیوں ہے۔ جی میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ یہ جملے ابھی تو آپ کو سادہ لگ رہے ہیں، ابھی تو آپ نہیں لکھ رہے، لیکن کیا کریں کچھ عرصے بعد جب آپ ان پریشانیوں میں ملوث ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس جملے کی بڑی ضرورت تھی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور جی یہ لیا آگے تیسری دلیل، پھر اس کو فٹ کرنا ہے۔ ہم نے نازل کیا آسمان سے، من السماء کا کیا معنی ہے جی؟ اور بلندی سے، من السماء آسمان کی جانب سے، آسمان مانا کرو تو یہ مانا کرنا ہوگا من السماء آسمان کی جانب سے، اگر سما کا مانا بلندی کرنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ انزلنا من السماء ماء، بلندی سے ہم نے پانی کو نازل کیا۔ کیوں جی؟ بلندی کے اوپر بادل ہوتے ہیں اور مزن بادلوں سے پانی آتا ہے، بقدر ماپ کر،
کو کھڑے ہو جائیں یہاں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ماپ کر ہم نے پانی کو نازل کیا. اب ذرا حیران ہو کر دیکھیں، اب پیچھے ماپ کر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. اچھا جی، بقدر ماپ کر پانی کو ہم نے نازل کیا. یہ ماپنے کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ نے جب بھی پانی نازل کیا تو ظاہر ہے اللہ بھولتے تو ہیں نہیں، کیونکہ پیچھے بھی فرمایا عن الخلق ما كنا عن الخلق غافلین. پھر یہاں اور التفات مومنین کی طرف ہے، تو مومنوں کو اللہ بطور انعام کی یاد دلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بارش آتی ہے، تکلیف بھی دے دیتی ہے، عذاب بھی بن جاتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے، لیکن ہم نے جب تمہارے لیے نازل کیا نا، تمہیں پرسکون بنایا. بے قدر ماپ کر ہم نے تمہیں دیا ہے. اور جی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اے مومنو، ہم نے زمین میں تمہارے لیے پانی کو ٹھہرا دیا ہے. پانی کی سٹوریج کر دی ہے جی. زمین کے اندر اللہ نے عجیب پانی کو سٹور کرنے کے نظام بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، ہم جہاں بیٹھے ہیں نیچے زمین کے اندر پانی ہے، اسی لیے تو ہمیں بس صرف موٹر لگانے کی ضرورت ہے، پانی نکل آتا ہے. ورنہ جب موٹریں نہیں تھیں تو لوگ کنویں کھودتے کھودتے نیچے پہنچ جاتے تھے اور پانی کو لے آتے تھے. تو یہ اللہ نے مومنوں کے لیے سٹور کیا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ قرآن مشقتوں کے لیے نہیں آیا. جتنا قرآن پر عمل کرتے جاؤ گے گزران اچھی ہوتی جائے گی تمہاری، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے بڑے فوائد رکھے ہوئے ہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ہے زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم اس کو لے جا سکتے ہیں، ہم اس کو لے جانے پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہ مومنوں کے لیے کیسی فٹ ہوگی؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ. کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں بارش نہیں ہوتی اور تمہیں وہاں پانی ضرورت ہوتا ہے، پانی ایک جگہ سٹور کر کے ہم اس کو کہیں اور بھی لے جانے پر قادر ہیں تمہارے لیے. جی سمجھ آ گئی کہ مثلا کعبۃ اللہ میں پانی سٹور تھا پہاڑوں پر سٹور ہونے والا پانی اللہ نے آب زمزم سے نکال دیا. وَإِنَّا. پانی نازل کہاں ہوتا ہے اور اللہ لے کہاں آتے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. کہاں لے جانے پر؟ یا تو بالکل ختم کرنے پر، یا مومنوں کے لیے کہیں اور ضرورت ہو تو وہاں لے جانے پر بھی قادر ہیں. دونوں طرح سے قادر ہیں. جہاں مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، جہاں بھی مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. ہم نے اس میں تمہارے لیے، اس کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں. مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. کھجوروں کے اور انگور کے. تو اللہ نے باغات تو کئی بنائے ہیں مومنوں کے فائدے کے لیے، لیکن کھجور اور انگور کا ذکر کیا. کیوں جی؟ کہ یہ اپنی خوراک میں کامل پھل ہے. یہ دونوں خوراک میں کامل ہیں. اگر کسی کو صرف انگور ہی ملتے رہے یا کسی کو صرف کھجور ہی ملتی رہے اور کچھ نہ ملے تو اعضائے بدن کے لیے پورے کے پورے کافی ہو جاتے ہیں. اس میں خوراک پوری موجود ہے. آنکھوں سے لے کر دماغ سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری خوراک کا انتظام موجود ہے. کیوں جی؟ انگور جو ہوتے ہیں اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، بندہ اس کو بھی کھا سکتا ہے اور خشک کر کے اس کو سٹور بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس کو مختلف انداز میں مکس کر کے بھی کھا سکتا ہے. اسی طرح جو کھجور ہے یہ ہر طریقے سے کھائی جاتی ہے. تازی بھی کھائی جاتی ہے، پکی ہوئی بھی کھائی جاتی ہے، پھر اتار کر خشک کر کے بھی کھائی جاتی ہے. اس میں مومنوں کے فوائد کثیر تھے. تو دو پھلوں کا ذکر کیا اور باقیوں کو اس کے قیاس پر چھوڑ دیا. یا آناب اور کھجور کا ذکر کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ایک تنے والی چیزیں اور ایک عرشے والی چیزیں
بین تو اس میں صاحب دو چیزیں بتا کر باقیوں کو قیاس پر چھوڑ دیا اور باقیوں کے لیے اتنا فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرا، تمہارے لیے ان باغات کے اندر کئی میوے ہیں اور بہت زیادہ، یعنی یہ تو دو ذکر کیے، میوے تو اور بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ دلیل التفات الی المومنین ہے، تو اب تو فٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اچھا جی، انہی میں سے کھاتے ہو، پیچھے بھی تو یہی ذکر تھا کہ پھل ہوتے کھانے کے لیے، تو مِنْهَا تَأْكُلُونَ کا اسپیشل کیوں؟ بھائی ان میں سے کچھ کھاتے ہو اور کچھ سٹور کرتے ہو۔ وہ اشارہ ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو تر و تازہ تم کھا لیتے ہو، وہ سٹور نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں فوائد بے شمار ہیں۔ کوئی یہ جملہ بھی زائد نہیں ہے کہ واقعی جی کوئی پھل ایسے ہوتے ہیں جن کو سٹور کر کے بندہ نہیں رکھ سکتا۔ مثلا آم ہے تو کھانا پڑتا ہے، مالٹا ہے تو اس کو کھانا پڑتا ہے، یہ صرف کھانے کے کام آتے ہیں، سٹور کرنے کے کام ہر جگہ۔ ویسے تو مشینوں کے ذریعے ہر چیز کو سٹور کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو اس مومن کے لیے بھی دلیل ہے نا جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، جو جنگل میں رہتا ہو، ہے جی۔ تو فرمایا منہا تاکلون، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تم کھا لیتے ہو، نقد و نقد کھا لیتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ایک درخت ہے جو نکلتا تو طور سینا سے ہے۔ طور سینا نام ہے، سینا کے پہاڑ سے نکلتا ہے۔ تنبت بالدہن، لے اگتا ہے تیل۔ وصبغ للآکلین، اور صبغ سالن ہے للآکلین، کھانے والوں کے لیے، کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر بھی کام آیا ہے۔ میں نے کچھ معروضات عرض کی تھی، اگر یہ ساتھی لیٹ آئے ہوں تو یہ معروضات ان تک پہنچانا آپ کا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اب دیکھو جی، طور سینا سے درخت نکلا اور اللہ تعالیٰ نے سارے مومنین کے لیے خوشی کی بات بتا دی۔ بعض اوقات جو درخت ہوتے ہیں نا علاقے کے اندر جو نکلتے ہیں، صرف انہی کو کھایا جائے تو فائدہ ہوتا ہے اس علاقے والوں کو، دوسرے علاقے کا پھل اگر اس علاقے والے کھاتے ہیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارے ہاں فروٹ مالٹا ہوتا ہے تو ہم یہ کھائیں گے تو ٹیٹ رہیں گے، اور ہمارے لیے یہاں آم نہیں پیدا ہوتا، آم تھوڑا سا دور ڈیر اسمیل خان میں جا کر پیدا ہوتا ہے، پھر ادھر چلے جاؤ، ہے جی۔ تو ہمارے لیے زیادہ مفید وہ چیز ہے جو یہاں کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دیسی خوراک جو دیس میں ملتی ہے۔ اسی طرح نمک کے پہاڑ ہیں، جو قریبی پہاڑ ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ نمک آپ استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن دوسرے جو دور دراز کے پہاڑ ہیں وہ والے نمک کھائیں گے تو فائدہ اگرچہ آپ کا بھی ہوگا لیکن ان کا فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کے لیے وہ دیس کی چیز ہے۔ جہاں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو وہی کی خوراک اللہ نے ان کے لیے مفید رکھی ہے۔ اسی طرح جہاں جس زمین پر آپ پیدا ہوئے ہو تو وہاں کا جو پانی ہے نا آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو اس لیے آپ جہاں بھی پیدا ہوئے ہو وہاں جایا کریں تو ایک گلاس پانی پیا کریں ضرور، کیونکہ یہاں کی جگہ، یہاں کا پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ویکسینیشن کا کام کرتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے اسپیشل دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ مکہ تو آب و ہوا میں ہمارے موافق تھا، مدینہ کی آب و ہوا موافق آ جائے اللہ ہماری مدد فرما، اور دعا کی۔ اسی لیے صحابہ ابتدا میں بیمار ہوئے، پھر اس کے بعد سارے ٹھیک ہو گئے، کیونکہ اللہ نے وہ چیزیں وہاں بھی پیدا کر دی، وہ ذرات وہاں۔ اب ایک درخت ایسا ہے جو شجرۃ تخرج من طور سینا، جو صرف طور سینا پر ہوتا ہے، اور مکہ میں بھی ملتا ہے، مدینہ میں بھی اس کا تیل ملتا ہے، ہر جگہ پر اس کا تیل ملتا ہے جی، حالانکہ ہوتا بڑے دور دراز علاقوں پر ہے۔ یہ وہ واحد تیل ہے یا یہ وہ واحد درخت ہے جس کے فوائد پوری دنیا کے لیے اللہ نے عام رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ پوری کی پوری خوراک بھی ہے، ہر طرح کا اس میں منرل بھی موجود ہیں، پورا نظام بھی ہے،
اور اس کا دوسرا نمبر ساتھ ملتا ہے انجیر کا. انجیر اور زیتون ہی کوئی صرف کھاتا رہنا وہ طاقت میں سا پاورفل ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ کوئی اگر علاقائی بیماری آپ کو چمٹی ہوئی ہے تو پھر حکیم سے رابطہ کر کے آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ورنہ یاد ہی نہیں کھا لینی. سمجھا جی؟ یہ دو چیزیں. تو بہرحال یہ وہ درخت ہے جس کو اللہ نے سارے مومنوں کے لیے بطور خوشی کے اور انعام کے طور پر ذکر کیا. اس کا مطلب ہے اس میں مومنوں کے لیے اجتماعی فائدہ تھا. اب سمجھ آئی کہ اللہ اس درخت کا ذکر کر رہے ہیں جو ہوتا ایک جگہ ہے. کئی ایسے درخت ہوں گے جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہوں گے، ان کا ذکر اس صورت میں نہیں آیا، اور صرف طور سینا کے اوپر ہونے والے درخت زیتون کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری انسانیت کے لیے برابر بنایا. اب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خالص ملے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور کھانے والوں، یہ پینے کی چیز ہے، کھانے کے لیے کیا آ فرمایا کہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی کام کرتا ہے، بنا بنایا تیار سالن ہے. وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر یہ درخت زیتون کا آتا ہے تو وہاں پر آپ کو کڑوا لگے گا، تھوڑا تھوڑا کڑوا لگے گا. تو یہ اس علاقے کی خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یا سالن بناتے ہیں نا آپ براہ راست تو پھر آپ کو کڑوا لگے گا. کیوں جی؟ کہ یہ تیل خود سالن ہے. یہ تیل اس کو سالن اس سے اندر مزید پکائیں نہیں، بلکہ کچھ کھا رہے ہو تو اوپر ڈال لیا کریں. اس لیے جن علاقوں میں ہوتا ہے نا تو وہاں پر یہ اس کو اوپر ڈالنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے اندر سالن نہیں بناتے. حالانکہ پورے ملک کی معیشت اس تیل پر چل رہی ہوتی ہے تو وہ سالن اس کا نہیں بناتے. اگر وہ سالن بناتے ہیں تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ کڑوا ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ نے اس کو بنایا سالن فرمایا. سمجھا جی؟ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے. اب میری طرف دیکھیں، آپ کو 7 چیزیں گنواؤں. جملے تو فٹ ہو گئے مومنوں کی طرف التفات کرتے ہوئے. انزلنا من السماء ماء بقدر، پانی نازل کرنا الگ، بقدر اندازے کے ساتھ الگ، فاسکناہ زمین میں سٹور کرنا الگ، اور فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. یہ 4 لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ 5 لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ الگ بھی شمار کریں 5 اس کو، اور مِنْهَا تَأْكُلُونَ کے اندر الگ ذکر تھا نا تو 6 یہ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. یہ بھی 7 الگ ہے. سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہر طرح سے کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر پینے میں تو بطریق اولا ہوگا. تو یہ جی 7 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے 7 صفات کے حاملین کی طرف اشارہ کر دیا. اس دلیل کا حصہ بھی کتنی چیزوں پر مشتمل ہو گیا؟ 7 چیزوں پر. پہلی دلیل بھی 7 چیزوں پر مشتمل. دوسری دلیل وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، ایک ہی آیت میں 7 چیزیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ سے لے کر صِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ تک 7 چیزیں. اب آگے آ جاؤ جی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ میں. یہ کتنی دلیل ہو گئی؟ یہ اب چوتھی آ رہی ہے. کتنی آ رہی ہے جی؟ چوتھی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو میں آپ کو زور دے رہا ہوں نا، یہی وہ باتیں ہیں جو انتہائی پریشان کن ہوتی ہیں. ہمیں بعض اوقات بیٹھ کر ہم یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. یہ آسمان کی دلیل ہے، پچھلی صورت میں بھی ہے، اگلی صورت میں بھی ہے. یہ تو نعوذ باللہ تکرار چل رہا ہے، اس کا کوئی حل دکھاؤ. اس صورت کے اندر اللہ کیا نیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ مشکل ہے تھوڑا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. اور جی یہی سورہ نحل میں بھی دلیل آئے گی اور یہاں بھی آ گئی. سورہ نحل کی آیت ذرا پڑھ لو نا.
اور پھر یہ آیت دیکھیں گے تو اس کا الگ منظر دکھائیں گے آپ کو جی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سورہ نحل نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. آیت بتاؤ ذرا جلدی. ہاں جی 66. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ فی بطونہ وہاں مما فی بطونہا. یہ یہاں ماں کی طرف ضمیر ہے اور وہاں براہ راست انعام کی طرف ضمیر راجع کی. اس کا کیا فرق ہے بتاتا ہوں جی. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ دلیل کا منظر نظر آ گیا. یہ تو جب صورت پڑھیں گے تو وہاں فٹ کریں گے. اور یہاں دیکھنا ہے تمہارے لیے چوپائیں بہت بڑی دھیان کی چیز ہے. لعبرتاً دھیان کرنے کی بات ہے. اے مومنوں تمہارے لیے اس کے اندر دھیان کی بات ہے. نسقیکم مما فی بطونہا پلاتے ہیں ہم تمہیں اس چیز میں سے جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے. ماں کی طرف ضمیر راجع ہوتی تو ہی ہوتا. انعام کی طرف ضمیر راجع ہے تو ہا ہے. یہاں پر الگ جملہ ہے. فوائد تو نکات تو اور بھی زیادہ ہوں گے. تفسیر سے متعلقہ جو نقطہ ہے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں ہی ہے اور یہاں ہا ہے. کیا وجہ ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ حصے گنیں گے نا اس وقت سمجھ آئے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا اور تمہارے لیے اس کے اندر منافع ہیں کئی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یہ تو چوپائے ہیں. چوپاؤں کے صرف پیٹوں کی چیز ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ فوائد ہیں. اور کتنی چیزیں ہیں وہ کھائی جاتی ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں وغیرہ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعض کو تو تم کھاتے ہو. کھانے میں بھی بڑے کام آتی ہیں. دیگر فوائد نہ بھی ہونا بہت سارے جانوروں کے دوسرے فوائد بھی ہیں مثلا گدا خچر وغیرہ اور کچھ کو تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ان پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو. تحملون شیخ الہند نے منع کیا لدے پھرتے ہو. اب ذرا یہاں پر 7 پوائنٹ آپ نے گننے ہیں. 7 پوائنٹ گنیں گے تو دلیل سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللہ مومنوں کو بتا رہے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا نمبر 1 إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. نمبر 2 یہ بہت دھیان کی بات ہے. نسقیکم مما فی بطونہا. نمبر 2 ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے تم پیتے ہو. نمبر 3 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا بہت زیادہ فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تم ان میں سے کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا یہ 5ویں چیز آ گئی. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 6ٹھی چیز آ گئی. اس پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو. یہ 6 حصوں پر دلیل پوری ہو گئی. توجہ آپ نے کرنی ہے. 7ویں چیز اسی کے اندر پڑی ہے وہ ہم نے نکالنی ہے انشاءاللہ. تب جا کر دلیل فائنل ہوگی مسلمانوں کے لیے. بھائی یہ تو 6 حصوں پر پوری ہو گئی ہے دلیل. حالانکہ انداز تبدیل ہو رہا ہے. پیچھے انداز 7 چیزوں کا چل رہا تھا. اللہ کریم انداز تبدیل کر دے تو مرضی ہے اس کی قادر ہے. لیکن کوئی یہاں کوئی اور نقطہ تو نہیں بتانا چاہ رہے. اگر ہم اس کو ڈھونڈیں تو تدبر قرآن تو ضروری ہے. تو تدبر کیا تو آپ کو پتہ چلا جی کہ نسقیکم مما فی بطونہا مما فی بطونہ جب کہا نا تو صرف دودھ کا اشارہ کیا تھا. من بین فرث ودم لبنا خالصا صرف دودھ کا اشارہ کیا تھا. اور یہاں مما فی بطونہا ان کے پیٹوں میں سے کچھ چیز ایسی ان جانوروں کے پیٹوں میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں ہم پلاتے ہیں. اچھا جی وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پینے کے لیے جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والی چیز ایک تو ہو گیا دودھ. دوسری کوئی چیز دریافت کرو جو ہم پیتے ہو. جی سمجھ نارا کیا بولی تو وہ بھی تو دودھ ہو گیا. پیٹوں سے دہی تو ہم بناتے ہیں پیٹوں سے. اچھا جی اگر آپ سوچیں تو ایک ایسا جانور ہے جس کے پیٹ سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے اور ہم پیتے ہیں. شہد ہے. لیکن
دودھ جو ہے پینے کے لیے نکلتا ہے تھنوں سے، پچھلے حصے سے، اور شہد جو ہے نکلتا ہے منہ سے۔ تو جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والی چیز تمہیں ہم پلاتے ہیں، اور وہ چیز کتنے حصوں سے نکلتی ہے؟ 2۔ تو اب 7 پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور پہلے 6 تھا نا، تو اس کے اندر گویا دقیق اشارہ ہے مومن۔ اور سورہ النحل کے اندر جب بیان ہوئی نا، وہاں تھا پیٹ سے نکلتی ہے صرف دودھ، اور شہد کا ذکر اسپیشل کیا وہاں الگ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ۔ اور یہاں جانوروں کے پیٹوں سے مومنوں کو پتہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہرن کے پیٹ سے نکلنے والی جو کستوری ہے وہ بھی خوشبو کے طور پر بھی کام آتی ہے، پینے کے طور پر بھی کام آئے گی، دوائیوں کے طور پر بھی کام آئے گی، وہ بھی تو ایک چیز ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جی، یہ اللہ سارے مومنین کے لیے جو چیز دستیاب ہونے والی ہے نا، ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جو سارے مومنین کے لیے دستیاب ہو۔ شجرۃ تخرج من طور سینا، کستوری تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ کے اندر آ گیا، لہذا کستوری یہاں فٹ نہیں ہوگی دلیل کی طرف التفات کر کے، ورنہ ہوتی تو پیٹ کی طرف سے بھی وہ بھی آتی ہے۔ ورنہ تو یہ جو ہے مومنوں کے لیے جو دلیل ہے جو ہر ایک کو فائدہ دے گی، مومنوں تمہاری خوشی کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والی چیزیں بھی تم پیتے ہو۔ اور دیکھو وہ کستوری کو کسی نے، اور ہرن ہوتی ہے نا، اس کے جو ناف ہوتی ہے نا، جب وہ مرنے لگتی ہے نا یا اس کا کوئی شکار کرتے ہیں تو اس کی ناف کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں، تو اس کے ناف کے اندر جو خون ہوتا ہے نا، جمع ہوا خون، اس کا نام ہوتا ہے کستوری۔ سمجھا جی؟ تو وہ کستوری جو ہے انتہائی مہنگی بکتی ہے، کیونکہ ہرن ملنا مشکل ہے، پھر اس کو پکڑنا، پھر اس کے اس کستوری کا بننا یہ بہت مشکل ہے۔ تو لہذا ہم نے دیکھا کہ نسقیکم کے اندر کوئی 2 باتیں ہیں جو رب کریم ہمیں، یہاں تو جانور کا ذکر ہے، اور شہد کی مکھی تو جانور نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ شہد کی مکھی جانور ہے میرے بیٹے، سمجھا جی؟ یہ ہے کہ اڑنے والا جانور ہے، سمجھا؟ آپ کی اطلاع کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا، اگر آپ کو کبھی کاٹے تو آپ کو پتہ چل جائے یہ جانور ہے کہ نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بہت کو تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اس پر اور کشتیوں پر تمہیں لدے پھرتے ہو۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے 4 دلائل بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیٹ۔ اب آگے آتے ہیں مومنوں، واقعی تم نے کمال کیا ہے، قد افلح المومنون، مومنوں تم کامیاب ہو گئے ہو، تمہارے اندر ایسی صفات پیدا ہو گئی ہیں جو کہ واقعی کمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور 7 صفات مومنوں میں پیدا ہو گئی۔ ان کو پھٹیاں اٹھا دو، مومنوں کے اندر 7 صفات پیدا ہو گئی، واقعی تم نے کمال کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم تمہیں درجہ بدرجہ کمال تک لے آتے رہے، تمہارے بہت سارے کام ہم کرتے رہے۔ کتنے ہم نے تمہارے کام کیے ہیں، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہیں سواریوں اور جانوروں کے مہیا کرنے تک ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے۔ اچھا، نعمتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اللہ نے 4 دلیلوں کے اندر نعمتیں بیان کی ہیں، اور کہاں جائیں گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کو دلائل ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے نعمت کے طور پر کام آتے ہیں، تو نعمتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، تو اللہ کریم نے صرف چند نعمتوں کا 4 دلیلوں کے اندر ذکر کیا۔ اور بھائی یاد رکھیں، نعمتیں ہوتی ہیں صرف 3 قسم کی۔ نعمتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 قسم کے، مادی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، انعام عقیدے کے علاوہ وہ تو مومنوں نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے نا۔ ایک ہے کہ بندے کا اپنا گھر ہو، دوسرا ہے بندے کی اپنی گزران یعنی زندگی حیات اچھی ہو، تیسرا ہے کہ اس کے پاس سواری اچھی ہو، کیونکہ اسے دور دراز جانا پڑے گا۔ چلو گھر میں رہتا ہے تو تکلیف نہیں ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اعلیٰ ہوتی ہیں، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو تین چیزیں اعلیٰ ملتی ہیں، ایک اس کو گھر، اور ایک اس کو یعنی ہر طرح سے مفید جو اس کے لیے ہے، ایک گھر، اور دوسرا سواری جو اس کی باہر کی ضرورت پوری کرے، اور تیسرا اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی اپنی صحت، اس کے یہ ساری اس کی اپنی حیات کی طرف آ جائے، یہ اس کو صحیح مل جائے تو سمجھ لو تینوں سعادتیں اس کو مل گئی ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ چار دلیلوں کے اندر اللہ نے تینوں سعادتوں کو جمع کیا ہے، مومن کی حیات، مومن کی خوراک رہائش، اور اس کی سواریوں کا انتظام۔ نعمتوں تو کامل ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ کچھ بچا ہے تو بتائیں؟ سب کچھ پورا ہو گیا ہے اس کے اندر، لہذا یہ ایک الگ نقطہ ہے۔ مومنوں واقعی تم نے کمال کیا ہے، تم نے قدر کی ہے، اللہ نے تمہیں کتنے زمین کے اندر سے ریت کے ذرے تھے تمہیں، اللہ نے کہاں کہاں تک تمہیں پہنچایا ہے، لہذا تم نے واقعی اللہ کی قدر کی ہے، مومنوں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ قد افلح المؤمنون، پچھلی صورت میں تو کہا گیا تھا کامیاب ہو جاؤ لوگوں، آ جاؤ، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس صورت میں فرمایا مومنوں واقعی تم نے عمل کر دکھایا۔ اور اللہ اس صورت میں کئی انداز میں تعریفیں کریں گے، حتیٰ کہ آخر میں دن قیامت جہنمیوں کے سامنے اللہ مومنوں کی تعریف کرے گا۔ او انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، جو اس صورت کے اندر میں آ رہا ہے، اللہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے چند دلائل دیے نقلیہ، یہ عقلی دلائل دے کر اب پہلی دلیل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، البتہ تاکید بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ ذرا نقطہ بتانے لگا ہوں کہ مومنوں کی طرف التفات ہے، اور اللہ پہلی مقام ایسا ہے کہ جس میں مومنوں کی طرف التفات کر کے اللہ دلیل نقلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نمبر 1، آگے آ جاؤ جی، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا، اس کا نام نہیں لیا، ان رسولوں کا نام نہیں لیا۔ اچھا آگے آ جاؤ آیت نمبر 42 کے اندر، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، کئی رسولوں کا اشارہ کر دیا جی لگاتار۔ تیسری دلیل اس انداز کی، اور جب چوتھی دلیل آئی نا جی ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا، یہاں پر حالانکہ پچھلے انبیاء میں ان کا تذکرہ آ گیا تھا، یہاں پر اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون کو اسپیشل کر کے یہاں نام لے کر ذکر کیا، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ یہ کیوں؟ اچھا جی یہ کتنے دلائل ہو گئے؟ 4، اور پانچویں دلیل دیکھو آیت نمبر 50 کے اندر آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، حضرت ابن مریم نام نہیں لیا لیکن ان کی کلیت ذکر فرمائی، ابن مریم اور ان کی ماں کو، یہ ہم نے اگر فٹ کر لیا تو سمجھو ہم سورت تک انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں، اور رب کریم کی مراد تک ہم پہنچنے کی فل کوشش میں ہیں جی، کہ اللہ کریم ہمیں یہاں تحفہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا میری طرف توجہ کریں جی، آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جو رسول تشریف لائے دنیا میں وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے، صاحب مستقل شریعت من حیث الاعتقاد والاعمال، عقیدہ اور عمل دونوں کے بیان کے لیے سب سے پہلے تشریف لانے والے سیدنا نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ سے پہلے شرک نہیں تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے اول الرسل حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ان سے پہلے انبیاء تشریف لائے، یعنی صرف تکمیل اخلاق کے لیے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کفر و شرک تو نہیں تھا، تو کفر و شرک جب شروع ہوا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پہلے تشریف لائے، تو اس لیے اللہ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ مومنوں ہم نے تو ہر ایک کو تمہاری طرح بنانے کے لیے انبیاء بھیجے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی کام کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ لڑنے والے لڑتے رہے، اللہ نے کامیاب لوگوں کو وہاں بھی ساتھ دیا۔
دوسری دلیل آئی نا فارسلنا فیم رسولا، سیدنا ہود علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کے بعد جو آئے وہ سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم و قوم سمود کی طرف، عادیوں کی طرف آنے والے، قوم سمود کی طرف تو سیدنا صالح علیہ السلام آئے تھے نا، عادیوں کی طرف آنے والے سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم تھے، کیونکہ سورہ ہود میں ان کا ذکر آیا سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام اللہ نے یہاں نہیں لیا، وجہ کہ مومنوں کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ جو روئے زمین پر سیدنا نوح علیہ السلام آئے تھے نا، پھر اس کے بعد جو بڑا لمبا زمانہ سمجھاتے رہے، پوری زمین کا اللہ نے صفایا کیا، پھر جو بچ گئے تھے نا ان کو بھی سمجھاتے رہے، پھر ان کی اولادیں بڑھی، پھر ان کے سلسلے بڑھے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم نے ایک رسول پھر بھیج دیا تھا، حالانکہ ان کو کافی تھا کہ ہم بچے ہوئے ہم ہیں، ہماری ضروریت آگے بڑھی، ہم ہی پھیلے، ہمارے آبا و اجداد ہی بچے تھے، پوری روئے زمین ختم ہو گئی تھی، سمجھنے کے لیے کافی تھا، لیکن پھر ہم نے ایک اور رسول بھی ان کے اندر بھیجا سمجھانے کے لیے۔ یہ ہمارا انعام تھا لوگوں پر کہ تاکہ مومن بن جائیں، تاکہ اسی طرح فلاح والے بن جائیں، اس لیے ایک نام یہاں بتانا زائد تھا، تو لہذا یہاں نام نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، ہر زمانے میں ہم لگاتار انبیاء بھیجتے ہیں، لگاتار رسول آتے گئے، سمجھاتے رہے ہم ان کو۔ یہ تیسری دلیل اسپیشل کر کے پھر بیان کی، ضمناً بیان کر دی اجمالاً، کیوں جی کہ مومنوں کی طرح بنتے جائیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی سمجھانے والا آتا رہا تاکہ لوگ مومن بن جائیں، مومنوں کی طرح۔ بالآخر ایک اور موڑ آیا جس میں نہ صرف یہ کہ لوگ شرک کرتے بلکہ اپنے آپ کو رب بھی بنانے لگ گئے تھے، ایک ایسا دور بھی آیا تھا، ان کی طرف ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا علیہ السلام۔ دو نبی آئے تھے، دو مسئلے تھے، توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت، دونوں لے کر آئے۔ توحید فی الحاکمیت چونکہ غالب تھی نا، تو اس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہوئے جو توحید فی الحاکمیت کے لیے تشریف لائے جی، اس لیے اللہ نے ان کا نام لے لیا۔ مومنوں، ہم نے تو شیطان کے اس وار کو بھی ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا، دو پیغمبروں کو بھیجا تھا کہ دونوں مل کر یہ بتائیں کہ حاکم صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے جن نام آیا مومنوں کی خوشنودی کے لیے اور مومنوں کی تر و تازگی کے لیے کہ دیکھو مومنوں، ہم نے تو اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور ہم نے پھر ان کی مدد بھی کی تھی۔ اچھا جی، التفات مومنین کی طرف ہے۔ اور جب پانچویں دلیل آئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی، ابن مریم نام لیا اور ان کے والدہ کا تذکرہ کیا، کیوں جی یہ ایک ایسا موڑ تھا جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا ٹائم نہیں آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جاتا۔ مومنوں، ہم تو اتنا بھی کر سکتے ہیں، غیبانہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری کہ اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کو بھیجا، ماں کا نام لے کر بتانا ضروری سمجھا، ان کا اپنا نام نہیں لیا کیونکہ اصل قدرت کی نشانی تو ماں سے نظر آئی تھی نا جی۔ اب پتہ چلا جی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی قدرت تقویت دکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا ہر حال میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مدد ہو رہی ہے، پھر بعد میں انبیاء آتے رہے، پھر ایک اور نبی آئے، بعد میں انبیاء آتے رہے، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں ایک عجیب رنگ پیدا ہو گیا تھا، وہاں بھی فائزین کا فلاح پانے والے صرف مومن رہے، اور اسی طرح حضرت ابن مریم تو خود ہی دلیل ہے اس بات کی۔ تو دیکھو یہ 5 دلائل مومنوں کی طرف التفات ہے، فٹ ہو گئی کہ نہیں؟ یہ 5 دلیلیں فٹ ہو گئی، بس ہم مختصر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سیدنا نوح علیہ السلام 2 دعوے ارشاد فرما رہے ہیں، قوم والو ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ جب بندہ تقوی اختیار کرے تو کیا بن جاتا ہے؟
کامل مومن. سورت پچھلی سورت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، تو بس اس کے بعد فرمایا قد افلح المؤمنون. اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا افلا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے جو کامل مومن بن جاؤ. دیکھو التفات مومنین کی طرف ہے تو دلیل کا رنگ بھی اللہ نے وہی ارشاد فرمایا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. یہ 7 جملے کتنے ہیں جی؟ اس دلیل کے اندر بھی 7 جملے کفار کے اللہ نے نقل فرمائے. قوم نوح کے جو کفار تھے نا، فقال الملأ الذين كفروا من قومي، نمبر 1 ما هذا الا بشر مثلكم. نمبر 2 يريد أن يتفضل عليكم. نمبر 3 ولو شاء الله لأنزل ملائكة. نمبر 4 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 5 إن هو إلا رجل به جنة. 6 فتربصوا به حتى حين. 7 جملے انہوں نے بولے تھے، اشارہ اس بات کی طرف کمال بھی حاصل کرتے تھے جس طرح شیطان بن گئے. وہ 7 طریقوں سے شیطان تو بنے، 7 طریقوں سے کمال بھی حاصل کر سکتے تھے. ان کی اپنی قسمت، اگر وہ چاہتے تو زور لگاتے. اچھائی میں بھی تو زور لگتا ہے، اگر برائی میں آسانیاں نہیں ہیں وہاں بھی زور لگتا ہے، کیونکہ وہاں بھی 7 کام یہ انہوں نے کیے. نمبر 1 کہا سرداروں نے جو کافر تھے ان کی قوم کے. نمبر 1 ما ھذا الا بشر مثلکم. اگر آپ کے قرآن پر یہ 7 نمبر لگے ہوں گے نا تو دیکھنے والا ایک دفعہ تو حیران ہوگا بھئی یہ 7 کیوں لگے ہوئے ہیں. سمجھ بھی کسی کو نہیں آ سکے گی. آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے. سمجھا جی؟ تو یہ ترتیب ان کو پوری بتا کر آئیں گے پیچھے سے، تب سمجھیں گے. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو عام جیسا تم جیسا آدمی ہے. عام تم جیسا آدمی ہے، عام. یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے بڑا بننا تم پر. یہ کہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، تاکہ ایسا دعویٰ اس نے کیا ہے. یہ تیسرا جملہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے. ما سمع، اگلا جملہ ما سمعنا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ایسا تو ہم نے اگلے آباء و اجداد سے نہیں سنا تھا، ہمارے جو پہلے والے آباء و اجداد گزر گئے ایسا تو نہیں. ان هو الا رجل به جنہ. یہ آگے جو 6ٹھا جملہ، یہ آدمی صرف مجنون ہے. فتربصوا به حتى حين، اور 7ویں بات کہ انتظار کرو ایک وقت تک، کچھ وقت تک انتظار کرو، یہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک مجنون بندہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مجذوب ہے، ہر وقت ہو اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون. آؤ جی، مومنوں کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں. مومنوں، ان قوم والوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے نبی کی ناقدری کی تھی. وہاں پھر حشر دیکھنا. قال رب انصرنی بما کذبون. پیارے پیغمبر نے صرف اتنا کہا اے اللہ میری مدد کر، وہ جھٹلا چکے ہیں مجھے، کافر بن گئے ہیں، بجائے اس کی کہ مومن بنتے اللہ میری مدد کر. پھر دیکھنا ہم نے بھی 7 جملے آگے گرنا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا. اللہ نے بھی 7 وحی کے حصے نازل کر دی. یہ وحی کتنے حصوں پر مشتمل ہوگی جی؟
7 حصوں پر ہم نے نمبر 1 فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے ان کی طرف وحی کی. نمبر 1 أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے طریقے کے مطابق، جس طرح ہم بتائیں ہماری وحی اور ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. اچھا یہ لفظ بتانے کا کیا مطلب تھا؟ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ کافی تھا. گویا اللہ مومنوں کے خوشنودی کے لیے جملہ، اگر یہ والا انداز نہ کرے تو یہ جملہ ظاہر رکھتا ہے. مومنوں اللہ اتنی مدد کرتا ہے، براہ راست کشتی بنانا سکھاتا ہے، کیونکہ اس کو چلانے والا تو کوئی ہے نہیں، بنانے والا کوئی ہے نہیں. اللہ مومنوں اتنی قدر کرتا ہے تمہاری. اوحینا الیہ ان اصنعی الفلک بأعیننا ووحینا. یہ جملہ آپ کو تب سمجھ آئے گا کہ اللہ مومنوں کی طرف التفات کرتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح فرمایا تھا. انعامات اللہ گنوا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. تھا نا کہ نہیں؟ آیت نمبر 39 سورہ طٰہٰ کے اندر کہ ہم نے تجھے اٹھوایا تھا تاکہ تو ہماری نگرانی کے میں پرورش پائے. تو یہ احسانات ہیں نا اللہ کے، تو یہ التفات ہے مومنین کی طرف. آیت نمبر 39 کی یہ وَأَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وہی نمبر 1. نمبر 2 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. جب آ جائے ہمارا حکم، وفارت النور اور ابلے تنور. تنور یہی روٹیاں پکانے والا، کیونکہ یہ ہر زبان میں اس کو تنور کہتے ہیں. فارسی میں، اردو میں، سرائکی میں، عربی میں، ساروں میں اس کو تنور ہی کہتے ہیں. وفارت النور گویا اشارہ کہ ایسی جگہ سے بھی پانی آئے گا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، یعنی آگ والی جگہ سے بھی پانی ہوگا. یہ پانی کی کثرت کی طرف کنایا ہے. وفارت النور اور ابلے تنور، بجائے آگ کے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہو. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. سو سوار کر لے اپنی کشتی میں مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ہر چیز کا جوڑا، یعنی دو. سمجھ آئی؟ ہر چیز کا جوڑا یعنی دو. وَأَهْلَكَ. اچھا اس فرمان مبارک کا کیا مطلب ہے؟ واللہ اعلم. ہر چیز کا جوڑا اٹھا لے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ باقیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لے گا، ان کو ختم کر دے گا، کچھ بھی حکم کے رہے. بہرحال یہ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اس کا کیا بہترین مطلب ہے. البتہ اللہ ہمیں جو سنا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہاں کیا اشارہ ہے؟ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اے مومنو، پھر ہم نے تمہاری اتنی بھی قدر کی کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں بھی ہم نے لادنے کا حکم کیا، تاکہ جتنا زمانہ کشتی میں بیٹھے رہیں تمہیں نقصان نہ آئے. اس کا حقیقی مطلب کیا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن مومنوں کی خوشنودی کے لیے کہ تمہاری جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ کشتی میں پوری کرا دی. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہم بھی کشتی میں تھے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو سیدنا آدم، سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جی. تو یہ سارے کی سارے نعمتیں ہمارے لیے بھی تھیں. تو اس لیے اللہ ہمیں متوجہ کر کے، مومنوں کو متوجہ کر کے وہ انعام یاد دلا رہے ہیں. کتنی وحی ہو گئی جی؟ 2. وَإِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. وحی نمبر 3 وحی کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے ان کو نہیں کشتی میں سوار کرنا. جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، کیا بات ہو چکی تھی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. یہ بات ہو چکی تھی، سورہ ہود کے اندر آتا ہے. یہ جو بات ہو چکی ہے جن کے بارے میں ان کو نہیں سوار کرنا. اور وحی کا چوتھا حصہ جی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. لا تخاطبنی، مجھ سے دعا نہ کرنا ان
مشرکوں کے بارے میں فی الذین ظلموا، جی یہ حصہ تھا اسپیشل وحی کا حصہ تھا میرے پیغمبر ان ظالموں کے بارے میں جنہوں نے صرف شرک نہیں کیا بلکہ ظلم کیا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے شرک کی جگہ اللہ ظلم کو تعبیر کرتے ہیں، ظلم کو لے کر آتے ہیں، اشارہ ہے ہر قسم کے ظالم تھے۔ فی الذین ظلموا، وہی کا اگلا حصہ کون سا؟ 5واں، انہم مغرقون، میرے پیغمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کسی نے نہیں بچنا۔ الگ حکم تھا، انہم مغرقون، 5واں حصہ یہی تھا، انہوں نے ڈوبنا ہے، انہوں نے مرنا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، وہی کا 6واں حصہ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب آپ کشتی پر بیٹھ جائیں، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ کشتی پر، فَقُلْ، آپ فرمائیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اللہ کا، الہ بننے والی خوبیاں ہیں اللہ کے لیے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس اللہ نے ہمیں نجات دی ہے ظالم قوم سے۔ الجزاء من جنس العمل، کسی کو برا نہ کہنا ورنہ خواہ پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھا نا، وہ 5واں جملہ ان کا کیا تھا؟ 6، ان هو الا رجل به جنہ، یہ مجنون ہے۔ اور اللہ نے چھٹی وہی کون سی کی تھی کہ آپ جب نجات پا کر جا رہے ہو نا تو اس وقت اللہ کی تعریفیں بیان کرنا۔ میرے پیغمبر جو آپ کو مجنون کہتے تھے، اللہ نے آج آپ کو عزتیں دے دی ہیں۔ آؤ جی، وہی کا 7واں حصہ، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب انزلنی منزلا مبارکا، مجھے اتار، منزلا مبارکا، برکت کا اتارنا، اللہ مجھے یہاں اتار، برکت کا اتارنا، برکت کا اتارنا جی کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ خیریں ہی خیریں ہوں، جب میں اتروں نا تو خیریں ہی خیریں ہمیشہ پاؤں۔ یہ تفسیر المعانی میں ہے، اتسبب لمزید الخیر فی الدارین، اللہ جب مجھے کشتی سے اتارے گا نا، اتسبب لمزید الخیر فی الدارین، تاکہ دارین میں اور زیادہ کامیابیاں اپنے لیے اکٹھی کر لوں، ایسا مجھے اتارنا۔ میں تو نجات پا کر اب اترنے لگا ہوں نا، اے اللہ جو باقی زندگی ہے نا میری مدد فرمانا۔ یہ گویا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کی بھی دعا تھی، اے اللہ یہاں تک تو بڑا فائدہ ہوا، باپ مل گیا، بھائی مل گئے، بادشاہت آ گئی، نبوت مل گئی، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو گئی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جو باقی کی زندگی ہے نا اس میں بھی میری مدد فرما۔ تو انبیاء یوں فرماتے ہیں، رب انزلنی۔ تو اب گویا وہی کا یہ 5واں اور 7واں حصہ، 6واں اور 7واں حصہ یہاں بیان کرنے کا اسپیشل مطلب مومنین کو توجہ دلانا ہے۔ مومنوں اللہ کی نعمتیں پا کر اسی طرح کہتے آئے، اور مومنوں جب بھی بقیہ زندگی گزار چکے ہو الحمدللہ بہت اچھی تمہاری گزر گئی، کمال حاصل کر دیا، شاباش مومنین کامیاب ہو گئے، اب اگلی زندگی جو باقی ہو نا وہ اللہ سے خیر مانگتے رہنا، کہیں اللہ رسوائیاں مقدر میں نہ آ جائے۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ اگر ہم نبی مانگتے دعا تو ہمیں دعائیں بغیر ہی ہماری فائدے کر رہا تھا، وانت خیر المنزلین، اے اللہ ہم مانگیں کیوں نہیں، مانگتے بھی زیادہ ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس ایک واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک، اس ایک واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، کئی نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، کیونکہ کفار کو توجہ نہیں کرتے نا، مومنوں کے لیے ضمناً کافروں کے لیے آ گئی،
لیکن ماننے والے اس پر توجہ کریں گے نا، اس ایک واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، اس لیے اگلا جملہ بھی فرمایا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہی ہیں جانچنے والے، یہ جو امتحان اور آزمائش ہیں یہ ہم کر رہے تھے۔ مومنوں تمہارے اوپر بھی ایسی گھڑی آ چکی ہے، لہذا اللہ سے مدد مانگتے رہنا، جتنے بھی امتحان آئیں گے نا وہ ہماری طرف سے ہوں۔ اور التفات مومنین کی طرف آیا تو اب کوئی جملہ ہم سے زائد نہیں جا رہا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کا جواب پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پیدا کی، ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے پیدا کی ایک اور جماعت، فارسلنا، یہ نہیں کہ ان کی توجہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ ہم قوم نوح کے باقیات ہیں، ہم قوم نوح سے بچے ہوئے، اللہ کے فضل و احسان ہوئے، ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی بھی نہ آئے، روح زمین چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پانی ہی پانی تھا جب قوم تباہ ہونے لگی، کوئی بھی سمجھانے کے لیے نہ آئے نا، یہی ایک واقعہ بھی بھولنے نہ پائے گا کئی صدیوں تک۔ لیکن جی قوم تھی نا، پھر کفر میں مبتلا ہو گئی، پھر شرک میں مبتلا ہو گئی، اتنے اللہ کے ناقدرے ہیں یہ انسان۔ لیکن ہم نے ایک رسول اور بھیج دیا، چلو یہ بھی تمہارے فائدہ ہو جائے، کوئی تو آ جائے، تم یہ نہ کہو کہ ہمیں یاد دہانے کے لیے کوئی نہ، حالانکہ یہ واقعہ کافی تھا یاد کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک رسول بھیجا۔ فَأَنِعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اللہ ہی کی پکار کرو، یعنی پروگرام وہی لے کر آئے، حالانکہ قوم والوں کو چاہیے تھا یہ والا گناہ تو کم از کم نہ کر دے، لیکن انہوں نے پھر وہی کیا، اسی پروگرام کو دوبارہ لے کر آئے ایک پیغمبر۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے پکار کے لائق۔ افلا تتقون، دیکھو وہی پروگرام، کیا تقوی نہیں کرتے ہو، مومن نہیں بنتے ہو؟ اب یہاں بھی 7 جملے دیکھنا، قوم والی بالکل انہی پاؤں پر آئی۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، پہلا جملہ یہاں سے شروع ہوگا، ما هذا إلا بشر مثلكم۔ پہلے اللہ نے ان کے 3 خباثتیں بیان کی، 3 خباثتیں بیان کرنے کے بعد یہاں اللہ نے ان کے 7 جملے بتائے، 3 خباثتیں۔ وہاں تو خباثت ان کی صرف کفرو کے لفظ سے تعبیر کر کے اس کو ایک الگ حیثیت دی پوری 7 حصوں میں سے، لیکن یہاں پر اللہ نے ان کی 3 خباثتیں پہلے بیان کی۔ وہ کافر تھے، کہا کس نے؟ وہ بڑے بڑے سردار آپ کی قوم میں سے کافر تھے، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے تھے قیامت کی ملاقات کو، ہاں جی بڑھ کر، بجائے اس کے کہ کوئی چھوٹا کفر کر دے، بڑھ کر کفر کیا، قیامت کا بھی انکار۔ نمبر 3، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آرام دیا تھا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، بڑا ہم نے ان کو آرام دے رکھا تھا، بڑے پرسکون لوگ تھے، اتنے پرسکون لوگ تھے کہ وہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہروں میں نہیں تھا، اور اپنے بارے میں وہ خود تبصرہ یہ لگاتے تھے، من اشد منا قوة، ہم سے کون طاقتور ہو سکتا ہے، ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور پہاڑوں کو تراش سکنا جو ان کے بس میں تھا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ایسے جابر اور ظالم اور تگڑے ہو گئے تھے، بدماش، کیوں ان کا دبدبا تھا، یہ سارا کچھ کہتے تھے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیونکہ ہم نے ان کو کافی آرام دے رکھا تھا۔ جب وہ آرام زیادہ مل جاتا ہے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چولہے چبوترنا، کیا مطلب؟ ہاں، کہ جب اللہ نے ان کو فراوانیاں زیادہ دے رکھی ہیں تو جہاں سے کھاتے ہیں وہیں پر پیشاب کرتے ہیں، یعنی الٹے پاؤں پھرے۔ کیا جملے؟ نمبر 1، ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔
ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ بھی 7 جملے لے کر آئے. نمبر 1 ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. یہ تمہارے جیسا آدمی ہے، اسی طرح کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، اسی طرح پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو. یہ کوئی ہم سے بڑا گیا جو یہ نبی بنے؟ نعوذ باللہ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. جملہ نمبر 2 انہوں نے کہا اگر تم نے اپنے بشر کا کہنا مان لیا، اپنے جیسے بشر کا کہنا مان لیا، انکم اذا لخاسرون، تم ضرور بے ضرور ہو نقصان اٹھانے والے. یہ تو بہت بڑی بےزتی کی بات ہے، نعوذ باللہ. نمبر 3 ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ کیا تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہو جاؤ گے ہڈیاں، انکم مخرجون، کیا تمہیں دوبارہ نکلنا ہے؟ یہ 3 جملے جی. ہیہات ہیہات. نمبر 4 ہیہات ہیہات لما توعدون. کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی. ہیہات ہیہات کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، لما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہاں ہو سکتا ہے؟ اتنا بعد، بہت دور ہے، بہت دور ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت. یہ ہر زبان کا اپنا اپنا فکر ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو دور تعبیر کریں نا، ہم کہتے ہیں دور ہے، اور اس کو کہو بہت دور ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او بہت دور ہے. یعنی یہ ہمیں آواز نکالنے پڑتی ہے. تو یہ باقاعدہ زائد جملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی مزید دوری کی طرف ہو. ہاں جی، اس نے کہا نا جی وہاں جاؤ، دال پکی ہوئی ہے، یہ سامنے جگہ ہے، ہوٹل ہے، ادھر سے کھاؤ. ہوٹل اتنا دور. ان کو کہا کہ وہ پچھلے محلے میں نا جی حلوہ پکا ہوا ہے، وہاں چلے جاؤ. اچھا یہ محلہ، سامنے والا ہوٹل دور لگ رہا ہے اور محلہ نیڑے. ہیہات ہیہات لما توعدون. کہاں ہو سکتا؟ بہت دور ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. کتنے جملے ہو گئے؟ ہیہات کتنا تھا؟ 4. اب 5واں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ صرف اور صرف جینا ہے دنیا کی حیاتی کا، یہ صرف جینا ہے دنیا کی حیاتی کا. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. ہم میں سے پچھلے مر گئے، نئے زندہ ہو گئے، بس یہی ڈیزائن چلتا رہے گا. وما نحن بمبعوثین، ہم نے تو دوبارہ نہیں اٹھنا. یہ وہی جملہ ہے، یہ بس یہی سلسلہ لگا رہے گا، ہم نے نہیں اٹھنا دوبارہ. یہ قیامت کا بھی انکار. اور 6واں جملہ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. یہ ایک مرد ہے جس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھ رکھا ہے، نعوذ باللہ. 7واں جملہ وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ایک الگ کہا، یعنی الگ حیثیت ہے اس کی باقاعدہ. ہم اس کو نہیں مانتے. مومنوں کی طرح 7 کمال بھی حاصل کر لیتے، 7 شرارتوں پر تو زور لگا دیا، کمال حاصل نہیں کیا تھا انہوں نے. قال رب انصرنی بما کذبون. اس وقت کے پیغمبر نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری مدد کر، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. فرمایا اب تھوڑے دنوں میں لیصبحن نادمین، صبح کو رہ جائیں گے پچھتانے. صبح کو رہ جائیں گے، تھوڑے دنوں میں صبح کے وقت پچھتا رہے ہوں گے.
عما قلیل لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحة بالحق، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، ایک تو چنگھاڑ آئی اور دوسرا ہوا کا عذاب بھی آیا، فاخذتهم الصیحة بالحق، اور ان کو پکڑا چنگھاڑ نے بالحق، تاکہ سچا ٹھیک ساروں کے سامنے جو واضح تھا، فجعلناہم غثاء، اور ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا، اور کوڑا گند، وہ اسی طرح گرے ہوئے پڑے تھے، اللہ باللہ گرے ہوئے پڑے تھے اسی طرح، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، سو برباد ہو جائیں ظالم لوگ، کہتے ہیں ہیہات بڑا دور ہے، تم دور ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رحمت سے، بعداً دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے گناہگار لوگ یعنی ظالم لوگ، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد کئی جماعتیں، ما تسبق من امة اجلها، کتنی دلیل چل رہی ہے جی؟ یہ تیسری دلیل آ گئی، پہلی سیدنا نوح علیہ السلام، دوسری سیدنا ہود علیہ السلام کا بغیر نام لیے، اور تیسری اجمالی، یہ اجمالی آ گئی، ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، کوئی قوم اپنے وقت سے نہ آگے آئی نہ وہ پیچھے رہے، نہ اپنے وقت سے پہلے نہ اپنے وقت سے پیچھے، جس طرح سورہ الحجر میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو پہلے آئیں گے جو بعد میں آئیں گے ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، جب ان کی گھڑی آئی ہے تو وقت سے پہلے بھی نہیں آئی اور وقت کے بعد بھی نہیں آئی۔ تو یہ مومنوں کی طرف التفات کر کے کہا جا رہا ہے، مومنوں جو کام بھی ان کے ساتھ ہوا نا، مومنوں کو نجات ملی، کافروں پر پکڑ آئی، جو بھی کھڑی آئی نا ایک وقت مقرر تک آئی، ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم بھیجتے رہے ان کے اندر کئی رسول لگاتار، تترا کئی رسول، اصل میں وطرا تھا، یہ رسولنا سے حال ہے، رسولنا ہم نے بھیجا رسولوں کو اس حال میں کہ وہ لگاتار آئے، وطرا کلما جاء امۃ رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، جب بھی آیا کسی امت کے پاس ان کا رسول، کذبوه مومن نہ بنے بلکہ جھٹلایا انہوں نے، فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے پیچھے چلاتے گئے ایک دوسرے کے، ہم بھی ان کو ایک دوسرے کے پیچھے چلاتے گئے یعنی جہنم میں، وجعلناہم احادیثا، اور کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں، لوگ ان کی کہانیاں بنانے تھے، بھائی کوئی حقیقت نہیں تھی ان کی، جی بس گئے کس سے کہانیاں بن گئے، فبعدا لقوم لا یؤمنون قد افلح المؤمنون، سو دور ہو جائیں وہ جو مانتے نہیں ہیں، کامیاب تو مومن ہوں گے لیکن جو نہیں مانتے وہ دور ہو جائیں۔ یہ تین دلائل آگے جی فٹ ہو گئے، اب چوتھی اور پانچویں دلیل آپ سے فٹ تو ہو گئی تھی، انشاءاللہ پڑھ کر پھر آگے چلیں گے سفر کو، وما علینا الا البلاغ۔